أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پچھلے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی تھی کہ غزوہ احد میں شکست کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس کے پیچھے کیا اسباب اور کیا اللہ کی حکمتیں پوشیدہ تھیں اس کی بھی وضاحت کی تھی. اسی کی روشنی میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، صفائی کرنا چاہتا ہے اور کفار کو مٹانا چاہتے ہیں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اب جبکہ اللہ نے اب تک نہیں دیکھا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو بھی نہیں جانچا جو صبر کرنے والے ہیں. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آیت کے پس منظر میں یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرتے ہیں. عام حالات میں لوگ اپنی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب حالات پیش آتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، تو پھر اکثر لوگوں کے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں اور ان کے دعوے کھوکھلے نظر آنے لگتے ہیں. جو دین کا دعویٰ کرتے تھے وہ دین کے سلسلے ہی میں شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ ایمان لے آئے تو پھر جنت میں فوراً داخل ہونا ہے. نہیں، جنت میں داخلے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے آمنا کہا کہ ہم ایمان لے آ چکے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اللہ تعالیٰ ان میں سے جن لوگوں نے سچے جذبات کا اظہار کیا ہے اور جو جھوٹے ہیں ان میں فرق کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ کہا ہم حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، جبکہ اب تک یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، عالم یعلم کے معنی جاننے کے بھی آتے ہیں اور عالم یعلم کے معنی جانچنے کے بھی آتے ہیں، فرق کرنے کے بھی آتے ہیں، ظاہر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں جانچنے اور ظاہر کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں کون تکلیفیں جھیلنے والا ہے، کون برداشت کرنے والا ہے، کون ڈٹا رہنے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن دنیا میں اس کے نمونے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، اس کو جانچنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ چیز ظاہر ہو جائے، پھر اللہ کے یہاں آخرت میں اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اب تک اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں ہے تم میں سے ان لوگوں کو الذین جاہدوا، جنہوں نے کوششیں کی۔ جہاد کا مطلب تکلیفیں برداشت کرنا حق کے خاطر اور مقابلے کو برداشت کرنا۔ تو جہاد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا۔ سب سے بڑا جہاد علماء نے لکھا ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، نفس جو انسان کو برائیوں پر ابھارنے والا ہے، نفس جو غلط وسوسے ڈال ڈال کر ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا اپنے دین کی سربلندی کے لیے، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جان دینا، یہ بھی جہاد کے اندر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرنا دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، یہ بھی جہاد ہے۔ ایسے ہی دین کی نصرت کے لیے، دین کی طرف سے دفاع کے لیے آدمی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے، اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ اور تدبیر کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے انسان جو بھی کوشش کرے، جس طرح کی بھی کوشش کرے، شیطان کے مقابلے کے لیے، باطل طاقتوں کے مقابلے کے لیے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے وہ سب جہاد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والا ہے، دین کے لیے مشقت کو برداشت کرنے والا ہے، دین کے لیے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے میں، دین کے لیے قربانی دینے میں جو تکلیفات ہوتی ہیں اس کو برداشت کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف زبانی خرچ ہے، زبانی دعوے ہیں یا حقیقت میں بھی کچھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے حالات لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پس منظر میں بھی صحابہ سے کہی کہ آپ لوگوں کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے کر کھرے کھوٹے کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور صرف جو زبانی دعوے کرتے ہیں ان کے درمیان فرق دیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جو اس کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں، جو اللہ کے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، جو ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں امتحان لے کر۔ پھر اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے ایک بات کہی۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے وہ عمومی اعلان کر کے نہیں نکلے تھے، وہاں سرن ایک قافلے کو روکنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ پھر راستے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یا تو جہاد کرنا پڑے گا یا قافلے کو روکنا ہوگا، دونوں میں سے ایک تو ہونا ہے۔ تو اس لیے زیادہ لوگ ساتھ میں نہیں تھے۔ تو غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہت سے وہ نوجوان جو اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے اور ان کے دل میں تمنا بھی تھی کاش کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا موقع ملے۔
اپنی جان کو اللہ کے لیے لٹانے کا موقع ملے تو وہ اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے ملاقات سے پہلے۔ یعنی موت کی تمنا کرنے کا مطلب اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی تمنا کرتے تھے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، دین کے راستے میں ڈٹے رہنا، حق کے لیے قربانی دینا، اس کی تم تمنا کیا کرتے تھے۔ کب؟ جب مقابلہ ہو، یعنی مقابلے سے پہلے، من قبل ان تلقوہ، یعنی موت کی ملاقات سے پہلے، احد کی جنگ میں شریک ہونے سے پہلے تم لوگوں کی یہ تمنا تھی۔ فقد رأیتموہ، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اب تم اس کو مشاہدہ کر رہے ہو۔ یعنی اب جب میدان جنگ میں تم نے دشمنوں کی تلواروں کا سامنا کیا، ان کے تیروں کا سامنا کیا، تو اپنی آنکھوں سے تم نے موت کو دیکھا۔ اب وہ ثابت قدمی کہاں گئی؟ اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے، اور شکست کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تمنا کی تھی، اب جب حالات آئے، بظاہر شکست ہوئی، کچھ تکلیف ہوئی، تو پھر آپ کے قدم کیوں ڈگمگانے لگے؟ آپ کیوں پیچھے ہٹنے لگے؟ آپ کا حوصلہ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اصل چیز تو مقابلے کے بعد پتہ چلتی ہے، اس سے پہلے تمنا کرنا، اس سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کرنا آسان ہے، لیکن جب مقابلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ڈٹا رہنا اور اس وقت اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب تم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر تمہیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ کھرے کھوٹے کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو ڈٹا رہتا ہے، جو تکلیفیں جھیل کر بھی دین پر جمع رہتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس لیے وقتی طور پر آپ کو تکلیف بھی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہیں گے، ہر چیز کو برداشت کریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے سبق لے کر ہمیں بھی اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔